اسی طرح 7ویں نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی تاریخی واقعہ اس طرح سے بیان کرنے کے لیے گویا کہ اس کا وقوع موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے. کوئی تاریخی واقعہ ہو اور اس کا بیان کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ وہ موجودہ زمانے میں اگر ظاہر ہو رہا ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں. اب یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے. The Holy Prophet enters the Makkah. The Holy Prophet enters the Makkah with Muslims and declares forgiveness for the enemies. اب اس فقرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک تاریخی واقعہ کا ذکر ہے اور جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس میں موجود ہونے کی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے. اب تک ہم نے جو ہے 7 اقسام کے استعمالات جو ہے ڈسکس کیے ہیں پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کی. اس ویڈیو میں ہم نے شروع میں پریزنٹ انڈیفینیٹ کی تعریف، پہچان اور اس کے 7 ٹائپس دیکھی ہیں استعمال کی کہ ان کو کن کنڈیشنز کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کو. اسی طرح اگر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کریں، اگر کوئی بات تاکید اصرار سے کرنی ہو تو فاعل کے بعد فاعل کے مطابق ڈو یا ڈز لگاتے ہیں. جیسے پہلا سینٹینس ہے میں غریبوں کی مدد ضرور کرتا ہوں، تو آئی ڈو ہیلپ دا پور. اب اس فقرے کے اندر ہم نے آئی فاعل سبجیکٹ کے بعد ہم نے ڈو کا استعمال کیا ہے سبجیکٹ کے مطابق. آئی ڈو ہیلپ دا پور ڈو اس وجہ سے آیا ہے کہ فقرے کے اندر ضرور کا اضافہ ہوا ہے اردو میں غریبوں کی مدد ضرور کرتا ہوں. آئی ڈو ہیلپ دا پور. اگر ضرور کا لفظ نہ ہوتا میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، آئی ہیلپ دا پور فقرے میں ہم لگاتے ہیں. وہ ضرور جھوٹ بولتا ہے، ہی ڈز ٹیل آ لائی. اب اس فقرے کے اندر ہم نے ڈز ہیلپنگ ورب کا اضافہ کیا ہے. سمپل فقرہ ہے لیکن اصرار سے یا ضرور کا ورڈ آنے کی وجہ سے ہم نے ڈز کا اضافہ کیا ہے. ہی ڈز ٹیل آ لائی سبجیکٹ کے بعد سبجیکٹ کے لحاظ سے ڈو یا ڈز کا اضافہ کیا جائے گا اگر اردو فقرے میں ہمارے پاس اصرار یا تاکید یا ضرور کا لفظ آ جائے. اسی طرح تیسرا سینٹینس ہے وہ ضرور سچ بولتا ہے. وہ ضرور سچ بولتا ہے، ہی ڈز اسپیک دا ٹروتھ. ہی ڈز اسپیک دا ٹروتھ. اور لاسٹ فقرہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹس میں کہ وہ ضرور سچ بولتا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ کی پہلی کنڈیشن کے مطابق وہ کا آخری فقرہ
وہ ضرور سچ بولتا ہے، وہ ضرور سچ بولتے ہیں۔ تو اس فقرے میں ہم دے لگائیں گے، دے کے ساتھ ڈو کا اضافہ کریں گے۔ وہ ضرور سچ بولتا ہے، ہی کے ساتھ ہم نے ڈز لگایا سبجیکٹ کے مطابق، تو دے ڈو اسپیک دا ٹروتھ۔ اسی طرح امپورٹنٹ پوائنٹس میں دوسری کنڈیشن ہے ہمارے پاس کہ اگر اس ٹینس کے کسی منفی یا سوالیہ جملے میں کسی بات کو تاکیداً بیان کرنا ہو، یعنی کہ ریلی، سرٹینلی، انڈیڈ جیسے الفاظ استعمال کرنے ہوں، تو بھی ہم نے جو ہے ڈو یا ڈز کا استعمال کرنا ہوتا ہے، جیسے یا ان الفاظ کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، انڈیڈ، سرٹینلی، ریلی وغیرہ۔ میں واقعی تیرنا پسند نہیں کرتا، آئی ریلی ڈو ناٹ آئی ریلی ڈو ناٹ لائک ٹو سوئم۔ دوسرا فقرہ ہے وہ واقعی سچ نہیں بولتا، ہی ڈز ناٹ اسپیک دا ٹروتھ آئے گا، لیکن واقعی کی وجہ سے ہم نے سرٹینلی کا اضافہ کرنا ہے شروع میں، سرٹینلی ہی ڈز ناٹ اسپیک دا ٹروتھ۔ اسی طرح آگے ہے دوسری کنڈیشن کا تیسرا جملہ، در حقیقت وہ ایک ایماندار انسان ہے، تو انڈیڈ ہی از Indeed, he is an honest person. آگے ہے کہ کیا تم واقعی کالج جاتے ہو، ڈو یو ریلی گو ٹو کالج۔ ڈو یو ریلی گو ٹو کالج، تو ان جملوں کے اندر ہم نے ریلی، انڈیڈ، سرٹینلی وغیرہ کا اضافہ کیا ہے جملے کے اعتبار سے، جملے کے مطابق، کہ اگر کوئی منفی یا سوالیہ جملے میں کسی بات کو تاکیداً بیان کرنا ہو، ریلی، سرٹینلی یا انڈیڈ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریزنٹ انڈیفینیٹ کی پہچان اور استعمال آ گیا ہوگا۔ مزید ہم پریزنٹ انڈیفینیٹ کو تفصیلاً اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل، میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔